अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़िट न्यूज़। सब मैं हूं शाहिद सदीकी। क्या वाकई बयाना वाटू की 10 साल की पीआर चंद हज़ार डॉलर देकर मिल सकती है? और क्या हम अपनी फैमिली को भी वहां पे लेके जा सकते हैं बयाना वाटू में? और इसके साथ साथ क्या ये सेफ है या स्कैम है? आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में इस वानावाटू के बारे में जो है वो इसकी रियलिटी जो है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं, हो सकता है वानावाटू की भी आपने कोई वीडियो देखी हो। क्योंकि देखें, जब भी कहीं पे किसी भी कंट्री के अंदर कोई मसले मसाइल होते हैं और आवाम जो है, दुनिया जो है वहाँ से छोड़ के जाना चाहती है, तो फिर एजेंटों की, वीज़ा कंसल्टेंटों की जो है दुकानदारी चमकती है। और वो ऐसे ऐसे आपको ख्वाब जो हैं वो दिखाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उनको पैसा देने में। आप उनको पैसा देते हैं। तो आजकल जो चर्चा चल रही है वानावाटू की कि 10 साल की पीआर जो है आप चंद हज़ार डॉलर जो हैं वो देकर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी है तो फिर आपने नोट किया होगा कि आपको उस चंद हज़ार जो डॉलर्स हैं उसका नहीं बताया होगा। वो सिर्फ यही कहा होगा कि जी आप आएँ, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करें। तो फिर आपको उसकी प्राइस बताएंगे कि उसकी 10 साल पीआर की फ़ीस कितनी है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो बात सच है मैं बिल्कुल उसको मानूंगा और कहूँगा ये सच है कि उसकी 10 साल की पीआर मिलती है वानावाटू की। और आप अकेले लेना चाहें तो अकेले भी ले सकते हैं। आप फैमिली के साथ वहाँ की पीआर लेना चाहें तो आप उसकी 10 साल की पीआर फैमिली के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वाइफ है, तो उसकी भी साथ में आप ले सकते हैं। और जहाँ पे भी आप जिस कंट्री में भी रहते हैं उस कंट्री में बैठकर ऑनलाइन जो है ये ले सकते हैं। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा। और बड़े शॉर्ट से लफ्ज़ों में आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। और साथ में ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें तो मैं फिर आपको इसकी फ़ीस बताऊंगा। बल्कि मैं ए टू ज़ी जो है इसकी फ़ीस भी बताऊंगा आपको। और थंबनेल के ऊपर आपने देख भी लिया होगा। अच्छा जी, वानावाटू एक बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है, आइसलैंड कंट्री है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये कंट्री है। ये ऑस्ट्रेलिया के करीब पड़ता है। इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया या पाकिस्तान से आप नहीं ले सकते। आपको इसकी फ़्लाइट जो है वो इंडोनेशिया से जो है वो मिल जाती है। इंडोनेशिया से भी मिल सकती है और वहाँ के जो करीब और कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी इसकी फ़्लाइट जो है आपको मिल जाती है। क्योंकि आइलैंड है, पानी के अंदर है ये। इसके साथ साथ छोटे जो हैं वो काफ़ी सारे जजीरे हैं और ये काफ़ी बड़ा वानावाटू है। ये तो हो गया कि कहाँ पे है। इसकी तकरीबन 3 लाख की आबादी है, इससे ज़्यादा इसकी आबादी नहीं है वानावाटू की। ये क्रिश्चियन कंट्री है, इसमें इंग्लिश बोली जाती है। आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और पीआर लेने के लिए जो 10 साल की पीआर है, इसके लिए कोई आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है जी कि आपको फ़लाँ टेस्ट चाहिए या आपको ये वाली लैंग्वेज आती होगी तो आपको पीआर मिलेगी। आपको अगर ज़बान नहीं भी आती तब भी आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है आपको इसकी पीआर मिल जाती है। अच्छा जी, और एक मज़े की बात है वानावाटू में टैक्स फ्री है। आपको टैक्स नहीं देना पड़ता किसी चीज़ के ऊपर भी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। वानावाटू के अंदर जो है टैक्स नहीं है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये 10 साल की आम तौर पे इसकी पीआर होती है। अगर आप चाहें इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। और अगर आप इसकी नेशनलिटी वानावाटू की लेनी चाहें तो वो भी मिल सकती है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको वहाँ पे फिर टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा वानावाटू में। ये नहीं है कि आप उसकी पीआर ले लें और अपनी होम कंट्री में बैठे रहें और बाद में कहें जी कि मुझे 10 साल हो गए हैं या 12 साल हो गए हैं, मुझे इसकी नेशनलिटी दी जाए। तो ले सकते हैं फिर भी, लेकिन फिर आपको डोनेट करना पड़ेगा। डोनेट की काफ़ी लंबी चौड़ी रकम जो है वो होती है। आपको पता है कि जब आप किसी डोनेट करके नेशनलिटी लेते हैं तो उसके अच्छा खासे पैसे देने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे आप टाइम
یہ 10 سال لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وہ فری نیشنلٹی مل جاتی ہے وانواتو کی. ادروائز اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اپنے تھوڑا عرصہ میں وہاں پہ رہا ہوں، مہینہ 2 مہینے تو باقی اپنی ہوم کنٹری میں، تو پھر آپ کو نیشنلٹی اس کی نہیں ملے گی. ہاں آپ کا جو پی آر ہے اس کو آپ 10 سال کا آگے رینیو کروا سکتے ہیں اس کی فیس دے کر. اچھا جب بات کرتے ہیں اس کی فیس ایکچول میں ہے کیا، آپ فیس سن کے تھوڑا سا چونکیے گا مت. میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہا کہ آپ وانواتو میں جائیں، یہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ وہ پھر بعد میں بیڈ کمنٹ کرتے ہیں جی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جی اتنا پیسہ دے کے وانواتو جانے کا. اچھا جی اس کے میں فائدے بھی آپ کو بتاؤں گا، نقصانات بھی آپ کو میں ساتھ میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ہر کوئی نہیں بتاتا. سوائے میرے چینل کے آپ کو اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ نہیں کوئی بتائے گا. صرف فائدے ہی فائدے بتائیں گے، وہ بھی جھوٹ کے فائدے ہوں گے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہوگی. اچھا جی اس کی جو سنگل پرسن کی جو فیس ہے وہ $7,450 ہے. اگر آپ سنگل ہیں، اپنی اکیلے کی کرنا چاہتے ہیں پی آر اپلائی، تو پھر آپ کو $7,450 جو ہے وہ دینے پڑیں گے. اور اگر آپ کپل ہیں، بچے نہیں ہیں، تو پھر $8,900 ہے اس کی فیس. اور اگر آپ کے پاس آپ ساری فیملی کو مطلب لے کے جانا چاہتے ہیں، بچے بھی ہیں اگر، تو بچوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی فیس ہے $9,900. تو پھر آپ کو جو ہے اس کی پی آر مل سکتی ہے. ڈاکومنٹ یہ ہے، ڈاکومنٹ کورس اور پروسیس جو اس کا وانواتو کا ہے، یہ ساری اس میں چیزیں جو ہیں شامل ہیں. ان پیسوں میں جو میں نے بتائے ہیں یہ سب کچھ اس میں شامل ہوگا. اچھا جی جنرل پروسیس جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایجنٹ سے کانٹریکٹ کرنا، ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا، اور فیس پیمنٹ کرنا. اچھا جی اب اس میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. جب بھی آپ نے وانواتو کی پی آر جو ہے اپلائی کرنی ہے تو آپ نے ایک آفیشیل امیگریشن سے ہی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا وانواتو کا وہاں پہ ہی اپلائی کرنی ہے. اگر آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں پڑیں گے تو پھر ظاہر ہے کیا ہوگا. جب بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ تو پھر آپ آفیشیل طریقے سے ہی امیگریشن سے اپلائی کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اور اس کی جو پی آر جو ہینڈل کرتا ہے نا وہ امیگریشن ہی کرتی ہے، یہ یاد رہے. ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اس کے لیے آپ کو کیا کچھ چاہیے، آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے. پاسپورٹ آپ کو چاہیے، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو وانواتو جانا پڑے گا اور پھر آپ جا کے وہاں سے پی آر لیں گے. اس کی نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں یا اگر آپ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان، افغانستان، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، نیپال میں ہیں، تو آپ وہاں سے آن لائن یہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. پاسپورٹ چاہیے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے، اور اس کے علاوہ میڈیکل آپ کو چاہیے. میڈیکل آپ کا ہونا چاہیے، میڈیکل یہ ریکوائرڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ایک عدد فوٹو چاہیے اور ساتھ میں اپلیکیشن فارم چاہیے جو کہ آپ کو آن لائن ہی ملے گا. اچھا جی اس کے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بینیفٹ بتاتا ہوں، پھر جو بینیفٹ نہیں ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. اس کے جو بینیفٹ آپ کو ملیں گے اس پی آر کے، وہ بالکل صحیح، بالکل حقیقت، تاکہ آپ گمراہ نہ ہوں. آپ کو میں مس گائیڈ نہیں کروں گا جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں. میں آفیشیل طریقے سے ہی آپ کو بتاتا ہوں. ہمیشہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، ورک ویزا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ میری طرف سے آپ کو اتھینٹک انفارمیشن میں اپنی دیتا ہوں. اچھا جی یہ لانگ ٹرم ریزیڈنسی ہے جو کہ 10 سال کی ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، رینیو بھی آپ کروا سکتے ہیں، نیشنلٹی بھی آپ لے سکتے ہیں. اچھا جی ٹیکس بینیفٹ ہے، آپ کو ٹیکس بچتے ہیں. اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، وہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا. یہ دوسرا اس کا بینیفٹ ہے. تیسرا بینیفٹ ہے نو لینگویج بیریئر، کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے آپ کے لیے. اور وزٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے. کوئی بھی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں جی تو وہ نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں ملے گی. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کی، یہی میں نے بتائی ہیں، اور بینیفٹ بھی یہی ہیں جو آپ کو میں نے بتائے ہیں. اچھا جی امپورٹنٹ وارننگ، یہ امپورٹنٹ وارننگ جو ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ اس کنٹری کے امیگریشن جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی
اگر آپ نے وانوواٹو کی پی آر لینی ہے 10 سال کی تو بالکل ملے گی، لیکن امپورٹنٹ وارننگ اس میں کیا ہے، جاب کی گارنٹی نہیں۔ آپ نے یہ بڑے غور سے سن لی ہیں باتیں جو آپ دوسری ویڈیو سے بھی سنتے ہیں کہ جو آپ کو کہتے ہیں جی فوری طور پہ جاب اور یہ اور وہ، امیگریشن کہہ رہی ہے جاب کی جو ہے وہ گارنٹی نہیں، مل سکتی ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ یورپ ویزا فری نہیں ہوگا۔ یورپ کا ویزا آپ کو وہاں سے اگر یورپ آپ نے آنا ہے تو یورپ کے لیے آپ کو ویزا درکار ہوگا، آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے نہیں جی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، آپ بس ٹکٹ لیں اور یورپ چلے جائیں گے۔ یہ وہاں کی امیگریشن کہہ رہی ہے آپ کو۔ اچھا جی، سٹیزن شپ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بتایا جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، حالانکہ وہ مجھے اب بتانا چاہیے تھا لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ سٹیزن شپ جو ہے وانوواٹو کی مل سکتی ہے اگر آپ وہاں پہ رہیں گے تو، اگر نہیں رہیں گے تو پھر ڈونیٹ کر کے لینی پڑے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اور جناب لاسٹ میں جو ہے امیگریشن نے آپ کو کیا کہا ہے کہ فیک ایجنٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ فیک ایجنٹ بھی آپ کو ملیں گے، پیسہ ہڑپ کرنے والے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ نے یہ پی آر لینی ہے تو کسی مطلب ان کا کہنا ہے کہ جی ہم کسی ایجنٹ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہمیں آپ نے شکایت نہیں کرنی جی کہ ہم نے تو اتنا پیسہ دیا ہے اور اتنا دیا ہے تو ہمیں پی آر کیوں نہیں ملی۔ تو انہوں نے پہلے ہی وارن کر دیا آپ کو کہ فیک ایجنٹ سے بچیں جناب، ہم کوئی ذمہ داری جو ہے وہ کسی ایجنٹ کی نہیں لیں گے۔ آفیسر امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے فیک پی آر کارڈ کی وارننگ بھی دی ہے کہ آپ کو وہ فیک پی آر کارڈ بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ وانوواٹو کی امیگریشن آپ کو کہہ رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جناب۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آفیشل سورسز کے تھرو آپ جو ہیں وہ اپلائی کریں، کسی کے کہنے میں نہ آئیں، کسی کو پیسہ مت دیں، کیونکہ ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کو وانوواٹو کی بات بتائیں گے تو آپ کو ساتھ میں کہیں گے جی مجھ سے آپ اپلائی کروا لو۔ مجھ سے اپلائی کروانے کا کیا مطلب ہے کہ جی آپ پہلے پیسے دیں، تو آپ نے پیسے نہیں دینے پہلے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ کیونکہ یہ بہت میں نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا نا کہ پیسے نہیں دینے آپ نے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بہت سارے اس کے اندر سوال ہوں گے، دیکھیں جی وہ تو بغیر پیسوں کے تو کرتا نہیں ہے کوئی کام۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرتا کوئی کام تو پھر آپ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک وانوواٹو کی امیگریشن آپ کو ایک لیگل طریقہ بتا رہی ہے جی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ امیگریشن کو اپلائی کریں، آپ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپلائی کریں، آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں ہی نہ پڑیں۔ تو یہ جناب اتھینٹک طریقے سے انہوں نے کہا جی آپ اپلائی کریں، کسی ایجنٹ کے چکر میں مت آئیں۔ اور بہرحال جی یہی جو چیزیں ہیں یہ اس کی ایک وانوواٹو کی حقیقت ہے، اور میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو زور نہیں دے رہا کہ آپ وانوواٹو جائیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تنگ ہیں اور پیسہ بھی ہے ان کے پاس تو وہ بالکل جا سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے آپ کو پی آر جو ہے وانوواٹو کی مل جائے گی، یعنی کہ یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمنٹ ہے آپ کا۔ اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ پھر نیشنلٹی کے بھی حقدار بن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔